بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں، میرے سب بھائیوں، میرے سب فینز اور میرے بچوں۔ آج جیسے میں نے یہ شروع کیا ہے کہ انشاءاللہ I'll be sharing، تو یہ جو ہے، یہ والی جو ویڈیو ہے وہ میرے پیارے بچوں کے لیے، اور میری پیاری بچی بھی یہاں بیٹھی ہوئی میرے ساتھ، تو میرے پیارے بچوں کے لیے، جن کو میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ سے قرآن کی سٹوریز اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سٹوریز، میرے پاس ایک کتاب آ چکی ہے جو میرے پاس ویسے بہت پہلے سے ہے، اس سے میں آپ کو سٹوری سنایا کروں گی۔ تو آج ہم آغاز کرتے ہیں پیارے انسان کی پیدائش سے، سب سے پیارے میٹھے میٹھے سونے، سب سے زیادہ اپنے جان مال ماں باپ ہر چیز سے زیادہ ہمیں پیارے ہونے چاہیے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کو ہم نے سب سے زیادہ پیار کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارے آخری نبی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہم سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، وہ ہم سے ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں۔ ہم ان کی امت سے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رو رو کے انہوں نے اللہ سے دعا کی، اور آخرت میں، جب آخرت میں قیامت کا وقت ہوگا اور تب نفسا نفسی نفسا نفسی ہوگی، ہر قوم اپنے پیغمبر کے پاس جائے گی اور وہ کہیں گے ہمیں تو اپنی پڑی ہوئی ہے۔ تو ہم جو ہے امت جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جان نماز بچھائیں گے اور سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے کہ میری امت کو بخش دیں، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ان کی دعا سے ہم بخشے جائیں گے۔ تو یہ خاص اس لیے ہم نے پیار کرنا ہے کیونکہ وہ بہت پیارے ہیں، وہ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں، ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ ہم سے پیار کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرنی ہے کہ وہ بہت شفیق ہیں، وہ بہت بچوں سے پیار کرتے ہیں، اور انہوں نے بار بار کہا ہے کہ بچوں سے بہت پیار کریں۔ ٹھیک ہے، چلیں جی، اب آپ کو تھوڑی روز کہانیاں، مطلب روز تو نہیں، مطلب ہفتے میں ایک دفعہ میں سنایا کروں گی۔ آئی ایم شیور کہ آپ کے پیرنٹ اگر آپ کو دکھا دیں، اور اگر آپ بور ہو جائیں تو کوئی تھوڑی دیر کے لیے بند کر لینا، لیکن پھر واپس آ جانا، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، اور جب ان کی بات ہوتی ہے تو فرشتے آس پاس ہوتے ہیں، قریب ہوتے ہیں، بات سن رہے ہوتے ہیں۔ اچھا جی، تو بات ہو رہی تھی بہترین انسان کی پیدائش۔ یہ پیارا پھول موسم بہار میں جزیرہ نما عرب کے مشہور شہر مکہ میں کھلا تھا۔ اس علاقے کے کیلنڈر کے مطابق یہ مبارک دن پیر 12 ربیع الاول کا تھا۔ عیسوی حساب سے آپ کا یوم ولادت 22 اپریل بنتا ہے۔ اس مسرت و بھرے دن دنیا کے سب سے بڑے اور سب سے پیارے انسان یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد کا نام عبداللہ اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام آمنہ تھا۔ عبداللہ بہت نیک سیرت اور بلند کردار نوجوان تھے۔ حضرت آمنہ اپنے نیک شوہر کی طرح نہایت زبردست اخلاق کی اور بہت اچھی کیریکٹر کی خاتون تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبدالمطلب مشہور قبیلہ قریش کے بہت معزز اور عزیز سردار بھی تھے، اور مکہ شہر کے رئیس بھی۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والد اور والدہ دونوں کی طرف سے اطراف سے اعلیٰ خاندان کے بہتر، جو سب سے بہترین خاندان تھا، وہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پروان چڑھے اور پیدا ہوئے۔ اس زمانے میں عرب کے دستور تھا کہ شادی کے بعد دولہا میاں کچھ عرصہ دلہن کے ہاں قیام کرتا ہے، یعنی رہتا ہے جا کے۔ چنانچہ جناب عبداللہ شادی کے بعد 3 دن تک اپنی محترمہ بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ کے گھر ٹھہرے رہے، پھر آمنہ بیوی کو ساتھ لے کر اپنے گھر واپس لوٹ آئے۔ کچھ عرصے بعد تجارت کے لیے، بزنس کے سلسلے میں آپ کو شام جانا پڑا۔ سن رہی ہو نا؟ آر یو امیجننگ؟ اوکے، آپ کو شام جانا پڑا۔ واپسی پر چند منتھس کے سفر میں رہنے کے بعد آپ مکہ مکرمہ لوٹتے ہوئے مدینہ ٹھہرے تو آپ بیمار ہو گئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔
یہ علالت، یہ بیماری اتنی جان لیوا ثابت ہوئی کہ آپ انتقال فرما گئے، اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے، آپ کو مدینہ میں ہی دفن کر دیا گیا۔ آپ کی وفات کی خبر مکہ پہنچی تو آپ کے گھر میں کہرام مچ گیا۔ اپنے جوان رفیق حیات کی بے وقت موت، صدمہ سے حضرت آمنہ کو بہت رنج ہوگا۔ حضرت آمنہ کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والد کی، تو وہ بہت غمگین ہوئیں، بہت دکھی ہوئیں اور دکھ میں ڈوب گئی۔ سردار عبد المطلب بھی نوجوان بیٹے کی ناگہانی موت سے بے حد پریشان ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جو ہیں وہ بہت پریشان ہوئے کہ ان کا بیٹا ایک دم چلا گیا ایک دم سے۔ ولادت کی مسرتیں اور ضیافتیں، جب آپ ولادت کا مطلب ہوتا ہے پیدائش، برتھ ڈے، جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ دن گزرتے گئے اور کچھ عرصے بعد غمزدہ جو بیچاری اتنی دکھی تھیں حضرت آمنہ کہ ہاں ایک خوبصورت بچہ پیدا ہوا، جس سے ان کی ساری اداس طبیعت بہتر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو پوتے کے پیدائش کی خبر ملی تو خوشی سے جھوم اٹھے، سب کام کاج چھوڑ کر اپنی بیوہ بہو کے گھر پہنچے، بچے کو سینے سے لگایا، اسے چومتے ہوئے خانہ کعبہ میں جا داخل ہوئے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں مانگی، پھر واپس لوٹے اور بچے کو آرام سے حضرت آمنہ کی گود میں ڈال دیا۔ کافی سوچ بچار کے بعد آپ نے پوتے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا۔ اس خوبصورت عربی لفظ کا مطلب ہے قابل تعریف، تعریف کے قابل، بے شک اگر کوئی ہے اللہ اور اللہ کا رسول قابل تعریف ہے۔ گو عرب میں اس قسم کے ناموں کا رواج نہ تھا، مگر آپ کو یہی نام پسند آیا۔ ولادت سعید کے 7ویں روز سردار عبد المطلب نے ایک نفیس اونٹ ذبح کیا اور قبیلہ قریش کے تمام لوگوں کو اپنے ہاں ڈنر پہ، مطلب یا لنچ پہ، ضیافت پہ، دعوت پہ بلایا۔ کھانے کے بعد مہمانوں نے پوچھا کہ آپ نے بچے کا نام اپنے آباء و اجداد کے ناموں پر رکھنے کے بجائے ایک قدر سے غیر مانوس نام کا انتخاب کیوں کیا؟ آپ نے جواب دیا، میری خواہش ہے کہ یہ بچہ خدا اور بندوں کے نزدیک آسمان اور زمین پر تحسین و آفرین کا اہل ثابت ہو۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہو گئی۔ ابھی میں آپ کو اور سناؤں یا بعد میں دیکھا یہ بچوں کا، یہ اس لیے میں نے ایک بچہ میٹر بٹھایا ہوا ہے کہ بچوں کا۔ اچھا یہ تھی لٹل مور، یہ تو یہاں تک ہوگی کہانی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، ٹھیک ہے، یہ تو پیدائش کی آپ کو تھوڑی سی میں نے بتائی۔ اس کے بعد نیکسٹ میں آپ کو بتاؤں گی کس طرح سے آہستہ آہستہ وہ بڑے ہوئے، یا کس طرح وہ اب بڑے ہوئے اور کس طرح سے ان کے لیے کس نے ان کو پالا، یہ ساری باتیں ہم سے شیئر کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو وہ اتنا خوبصورت سال تھا کہ ہر کسی کے گھر میں بیٹے ہی پیدا ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے رحمت برسائی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو نور ہی نور بھر گیا حضرت آمنہ کے گھر میں، زمین سے لے کر آسمان اور تک نور ہی نور بھر گیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں اور اللہ کا نور ہے، اور ان کے نور سے سارے نور کو تخلیق کیا گیا، ساری دنیا کو بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو بنایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے پوری دنیا کو تخلیق کیا۔ تو ہمارے سب کے اندر، آپ کے اور میرے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور موجود ہے، ہم نے اس کو پہچاننا ہے، اس کو پیار کرنا ہے۔ آپ نے ایک دوسرے سے پیار کرنا ہے، ایک دوسرے سے محبت کرنی ہے، قائم رہنا ہے اپنے ملازموں کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ، اپنے چھوٹوں کے ساتھ، آپ کی ٹیچرز کا آپ نے بہت احترام کرنا ہے۔ میں دیکھ رہی ہوتی ہوں جب ٹیچرز کے ساتھ بچے نا بہت روڈ ہو رہے ہوتے ہیں، تو بیٹا پلیز یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا۔ ہمیں جو پرورش دی گئی ہے، آپ کا استاد آپ کی ماں کے برابر ہوتا ہے، ماں باپ کا جتنا درجہ ہوتا ہے، بیکاز وہ آپ کو سکھا رہا ہے، جس نے آپ کو ایک لفظ بھی سکھایا اس کی آپ نے عزت کرنی ہے۔ سو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ جو سیریز میں کر رہی ہوں یہ آپ کو پسند آ رہی ہے۔ اگر نہیں آ رہی یا کچھ اور چاہتے ہیں کچھ اور چینج کروں وہ بھی بتائے گا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ پتہ نہیں میں رہوں یا نہ رہوں، لیکن یہ ضرور رہے گی۔ اور اگر کوئی بھی ایک بھی بچہ سن کے یہ کہانیاں، اوبویسلی ان کا دل، یہ بیسٹ ایج ہے جس میں ہم نے ان کے دل کو متوجہ کرنا ہے، جس میں ان کے دل کو کنیکٹ کرنا ہے اللہ کے ساتھ، اور جس میں ان کے دل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بے جذب کر دینا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اپنا بہت خیال رکھیں، زندگی رہی تو پھر بات ہوگی، ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔